سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی جستجو کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر 10ویں پارے کا آغاز بھی سورہ انفال سے ہوتا ہے، اور اس بارے میں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے معرکہ بدر کا ذکر بہت ہی واضح اور احسن انداز میں کیا، اور اس کے تناظر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مومن اور مسلمان بندوں کو بہت سے ایسے احکامات دیے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر ہم دشمنان دین کا، اعدائے دین کا نہایت احسن انداز کے اندر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مقابلہ کسی کافروں کے لشکر کے ساتھ ہو تو تمہیں گھبرانے کی بجائے میدان کے اندر جم جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہی موت کا مالک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہی حیات کا مالک ہے۔ کافروں کے مقابلے کے اوپر کیے جانے والے جہاد کے دوران انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نصرت کو اور تائید کو طلب کرنا چاہیے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیاب ہو جائیں۔ حضرات گرامی قدر، کافر بھی اس لڑائی کے اندر کئی مرتبہ کام آتے ہیں اور مسلمان بھی مر جاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، جو مسلمان مرتے ہیں وہ شہید ہو کر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جنتوں کے حقدار بن جاتے ہیں، اور اس کے مد مقابل جو کافر ان مارکوں کے اندر کام آتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے کر ابدی جہنموں کے حقدار بن جاتے ہیں۔ چنانچہ حضرات گرامی قدر، انسان کو اپنی عاقبت کے اوپر، اپنے انجام کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، اور مارکہ حق و باطل کے دوران ہرگز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس کی نصرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس دوران اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو بھی جاری فرما دیا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہ ایسے عالم کے اندر جب کہ تمہارا مقابلہ لشکر کفار سے ہو تو تمہیں آپس کے اندر الجھنا نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کو بالکل بنیان مرصوص کی طرح، بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کر کے جم کے میدان میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ کسی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر گھبراہٹ کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے تنازع کرنا، ایک دوسرے پہ الزام دھرنا، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، اس سے انسان پھسل جاتا ہے اور انسانوں کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ انسانوں کو اپنی ہوا کو قائم رکھنے کے لیے باہمی اتحاد کا، باہمی اتفاق کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو کامیاب فرما دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ شیطان لعین خود ایک انسان کے روپ میں بدر کے مارکے کے دن کافروں کے پاس آیا تھا اور ان کو یہ بات کہی تھی، لا غالب لکم اليوم من الناس، آج کے دن لوگوں میں سے کوئی بھی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا، مسلمان تمہارے مقابلے کے اوپر مغلوب رہیں گے۔ ابلیس جو تھا اس بات کو جانتا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد مارکہ حق و باطل میں کافروں سے کم ہے، اس کو اس بات کا بھی علم تھا کہ اسلحے میں کم ہیں، افرادی قوت میں کم ہیں، اور مسلمان جو ہیں ان کے پاس جو ہے تربیت یافتہ فوجی بھی نہیں ہیں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کے اندر، اس مارکے کے اندر مسلمانوں کی خصوصی نصرت فرمائی اور ان کی تائید کے لیے آسمان سے لشکروں کا نزول فرما دیا۔ حضرت جبریل امین کی قیادت کے اندر جب فرشتے میدان میں اترے تو ابلیس جو کافروں کے لشکر کے اندر ایک سردار کی حیثیت سے موجود تھا وہاں سے بھاگنے لگا۔ اب کافر بڑا حیران ہوئے کہ تھوڑی دیر پہلے یہی سردار یہ بات کہہ رہا تھا، لا غالب لکم اليوم من الناس، کہ آج کے دن تم غالب ہی غالب ہو، اب یہ کہاں پہ بھاگ رہا ہے؟ کہا انی ارا ما لا ترون، مجھے وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو تم کو نظر نہیں آ رہا۔ اس کو اس بات کا علم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت خاص سے مسلمانوں کو فتح یاب کرنے کا ارادہ فرما لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر سورہ بقرہ میں یوں فرمایا ہے، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین، کتنے ہی گروہ جو تعداد میں تھوڑے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہتوں پہ غالب کر لیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد جو ہوتی ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ اہل اسلام کو اپنی عسکری صلاحیت کو بڑھاتے ہی رہنا چاہیے، بڑھاتے ہی رہنا چاہیے، جہادی قوت کو اس میں اضافہ کرتے ہی رہنا چاہیے، کرتے ہی رہنا چاہیے۔
حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر، کہ قوموں کی جو تقدیر بنتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تلوار جہاد سے بنتی ہے۔ جو قومیں طاؤس و رباب کی عادی ہو جاتی ہیں، بربت کی عادی ہو جاتی ہیں، پیانوں کی عادی ہو جاتی ہیں، وہ کبھی بھی دوسری اقوام کے اوپر غالب نہیں آ سکتی۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سی ایسی باتیں کی ہیں جن میں جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ ان باتوں میں سے ایک بات اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، ہم نے آسمان سے لوہے کو اتارا جس میں طاقت بھی ہے اور نفع بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، مسلمانوں نے اپنے لیے سلیکون کو پسند کیا، اپنے لیے سی ڈیز کو پسند کیا، اپنے لیے سونے چاندی کو پسند کیا، اپنے لیے ہیرے جواہرات کو پسند کیا، لیکن لوہے کو بلا دیا، تلوار کو بلا دیا، تیر کو بلا دیا، توپ کو بلا دیا، ٹینک کو بلا دیا۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج کا مسلمان جو ہے کفار کے مقابلے کے اوپر مغلوب ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی اعلان فرماتے ہیں اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ، اللہ نے سمندروں کو تمہارے لیے مسخر فرما دیا تاکہ تمہارے بحری جہاز سمندروں کے اندر چلتے پھرتے ہوئے، تاکہ تمہارے بحری جہاز سمندروں کے اندر چلیں۔ حضرات گرامی قدر، بحریہ کی نیویگیشن کو اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے کسی نے فالو کیا تو حضرت امیر البحر، حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان نے کیا تھا۔ آپ نے مسلمانوں کو بحریہ کے اعتبار سے اتنا بلند کر دیا کہ ان کے مد مقابل کافر جرنیل، کافر سپہ سالار ماند پڑ گئے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آج آپ دنیا کے نقشے کو دیکھیں تو دنیا کے ہر بڑے سمندر کے اندر امریکہ کے بحری بیڑے موجود ہیں، اور ان بحری بیڑوں کے ذریعے امریکہ پوری دنیا کے بحری جہازوں کی نقل و حرکت کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ جو درس تھا جہاد کا، وہ جو درس تھا بحر کا، وہ جو درس تھا لوہے کی طاقت کا، وہ جو درس تھا اعدائے دین کے مقابلے میں طاقت کو بنانے کا، ہم نے اس کو بلا دیا۔ حضرات گرامی قدر، وہ نتیجہ کیا نکلا؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ ایک وقت وہ تھا جب ایک مسلمان 10 کے اوپر غالب آ جاتا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کے ایمان میں بڑی طاقت تھی، بڑی قوت تھی، لیکن اب مسلمان کمزور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ابھی بھی مسلمانوں کے یہ صلاحیت ہے کہ مسلمان ایک ہو 2 کافروں کے اوپر غالب آ جائے گا۔ ابھی بھی مسلمان جو ہے صبر کرنے والا ہو تو 2 کافروں کے اوپر غلبہ پا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے کہ تعداد اگر مسلمان کی کم بھی ہو تو ایمان کی طاقت کے ساتھ، ایمان کی قوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی مسلمان کی مدد فرماتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مسلمان کی طاقت کھانے پینے کے اندر نہیں ہے، مسلمان کی طاقت روحانیت میں ہے، للہیت میں ہے، ایمان میں ہے، تقوی میں ہے، توکل میں ہے، جذبہ جہاد کے اندر ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کھانے پینے کی بات کا، تو حضرات گرامی قدر، مسلمان کا کھانا کافر کے مقابلے میں 1 آنت میں ہے، کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، کافر مسلمان ہوا جو 7 پلیٹیں کھا جاتا تھا، جب وہ مسلمان ہوا اس کے لیے 1 پلیٹ کھانا بھی مشکل ہو گیا۔ والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، کافروں کا کھانا پینا اور رہن سہن جانوروں کی مانند ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں کو تیار کر دیا ہے۔ مسلمان کی زندگی للہیت والی ہوتی ہے، عرش کے رب کے سامنے جھکنے والی ہوتی ہے۔ صحابہ کرام نے پوری دنیا کو فتح کیا، وہ کیا کھاتے تھے، وہ کیا پیتے تھے، ان کی بود و باش کیا تھی، ان کی طرز زندگی کیا تھی، ان کا لباس کیا تھا، ان کی وضاقتہ کیا تھی۔ صحابہ کرام وہ تھے جو راتوں کو جاگ جاگ کے نمازوں کو ادا کرتے تھے اور دن کے اندر گرمی کے لمبے روزے رکھتے تھے۔ حضرات گرامی قدر، روزوں کو رکھنے کے باوجود اور رات کو تہجد کرنے پڑنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی تلواروں کے اندر اتنی کاٹ رکھی تھی کہ رومت الکبرا اور ایران کے سپہ سالار اور ایران کے جرنیل ان کے مقابلے میں سرنگوں ہو گئے تھے۔ وہ کیا چیز تھی جس نے کلیسا کی ہیبت کو مٹا دیا، اور وہ کیا چیز تھی جس نے کسرا کے آتش کدے کو بجھا دیا؟ وہ چیز تھی، وہ اللہ پہ توکل تھا، اللہ کی طرف انابت تھی، اللہ کی طرف رجوع تھا، اللہ کے ساتھ تعلق تھا، ایمان کی طاقت تھی۔
حضرات گرامی قدر اس کے آگے سورہ توبہ ہے، اور سورہ توبہ قرآن مجید کی وہ واحد سورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود نہیں ہے، اور اس کی دو وجوہات بتلائی جاتی ہیں۔ ایک وجہ یہ بتلائی جاتی ہے کہ سورہ توبہ سورہ انفال ہی کا حصہ ہے، اور دوسری وجہ یہ بتلائی جاتی ہے سورہ انفال کا حصہ تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو غصے میں اتارا اور اس کے اندر بڑے جو ہیں سخت احکامات کفار کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں نازل کیے۔ چنانچہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول نہیں فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں جہاں رحمت ہے وہاں پہ کبریائی ہے، وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ قہر فرمانے والے ہیں، وہاں تو اللہ تعالیٰ جبار ہیں۔ چنانچہ ہر کام کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے ہیں، لیکن جب جانور کے گلے کے اوپر چھری کو چلانے کا وقت آتا ہے تو وہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نہیں پڑھا جاتا، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر کو پڑھا جاتا ہے، اور اس بات کا اظہار کیا جاتا ہے اس پروردگار کے نام کے اوپر کہ جانور چھوٹا ہے وہ بہت بڑا ہے، جانور بہت ہی چھوٹا ہے وہ بہت ہی بڑا ہے۔ میں نے جس جانور کو ذبح کیا اپنی استعداد کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کبریا کی کبریائی کر اس کی بندگی کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی باتیں کی جو دل کو ہلانے والی ہیں اور انسان کے اعصاب کو جھنجھوڑنے والی ہیں۔ ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ انسان کی محبت کس طرف ہونی چاہیے، محبت کے مراکز کون کون سے ہونے چاہیے۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے 3 محبت کے مراکز کا تعارف کروایا۔ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کروایا، ایک اللہ تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کی ذات کا تعارف کروایا، اور ایک اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کا تعارف کروایا۔ حضرات گرامی قدر مسلمان کی محبت اللہ کے ساتھ بڑی شدید ہوتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مسلمان اور مومن اللہ کی محبت میں انتہائی شدید ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، غیر اللہ کے پجاری اپنے معبودان باطل سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے، لیکن مومن کا حال کچھ اور ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، وہ اللہ کی محبت میں انتہائی شدید ہوتا ہے۔ اور جہاں تک تعلق ہے حضرت رسول اللہ کی بات کا، تو کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو حضور اقدس کی ذات کے ساتھ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت نہیں ہو جاتی اللہ کے بعد۔ حضرات گرامی کہتے ہیں جسے باپ سے پیار زیادہ ہو، یا بیٹے سے زیادہ ہو، یا بھائی سے زیادہ ہو، یا گھر بار سے زیادہ ہو، یا دکان و مکان سے زیادہ ہو، حضرت رسول اللہ کی ذات سے کم ہو، اللہ کی ذات سے کم ہو، جہاد فی سبیل اللہ سے کم ہو۔ اللہ نے سورت میں جھنجھوڑ کے یہ بات کہی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اگر تمہیں باپ سے پیار زیادہ ہے، اللہ رسول سے کم ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے کم ہے، بیوی سے پیار زیادہ ہے، حضرت رسول اللہ کی ذات سے کم ہے، گھر بار سے پیار زیادہ ہے، حضور اقدس کی ذات سے کم ہے، اسی طرح دکان سے پیار زیادہ ہے، حضور کی ذات سے کم ہے، جہاد فی سبیل اللہ سے کم ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ فاسقوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ حضرات گرامی قدر میں نے پہلے بھی اس نقطے کو بیان کیا تھا، لیکن آج پھر دہرا دینا چاہتا ہوں۔ کافی عرصے پہلے میں نے جمعے کے خطبے میں اس بات کو بیان کیا تھا۔ محبت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک حلال ہے، ایک حرام ہے۔ حرام محبت حسینہ سے ہوتی ہے، غیر محرم سے ہوتی ہے، شراب خانے سے ہوتی ہے، گندے کاروبار سے ہوتی ہے، جوئے سے ہوتی ہے۔ اور حلال محبت جو ہوتی ہے ماں باپ سے ہوتی ہے، بیوی بچوں سے ہوتی ہے، گھر بار سے ہوتی ہے، دکانوں مکان سے ہوتی ہے۔ حرام محبت تو حرام ہے، لیکن حلال محبت بھی ایک وقت ایسا آتا ہے جب حرام ہو جاتی ہے۔ حلال محبت کب حرام ہوتی ہے؟ جب حلال محبت اللہ رسول کی محبت سے آگے نکل جائے، وہ بھی حرام ہے۔ حضرات گرامی قدر چنانچہ ہماری محبتیں جو ہیں ان میں سب سے بڑی محبت اللہ کی ذات سے ہونی چاہیے، پھر کملی والے سے ہونی چاہیے، پھر جہاد فی سبیل اللہ سے ہونی چاہیے۔ اگر ہماری محبت کا جو ڈائریکشن ہے اور مرکز ہے وہ درست ہو جائے تو آج جو مغلوبیت ہے وہ ختم ہو جائے گی، آج جو ذلت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ہم پتہ کیوں ذلیل ہیں؟ ہمیں کاروبار سے محبت زیادہ ہے، حضور اقدس کی حرمت سے کم ہے۔ جبھی تو ہم یہ بات کہتے ہیں ہم نے فرانس سے تعلق نہیں توڑنے، ہم کیسے زندہ رہیں گے؟ اگر ہمیں حضور اقدس کی ذات سے محبت زیادہ ہو تو یہ کیوں کر ممکن ہے ہم فرانس سے آنے والے چند ٹکوں کے لیے اپنے نبی کی حرمت کے اوپر
کمپرومائز کرنے کے اوپر آمادہ تیار ہو جائیں. محبت ایک عجیب جذبے کا نام ہے. محبت جو ہے ایک عجیب قسم کی کیفیت کا نام ہے جذبے باہمی سے قائم نظام سارے. محبت جو ہوتی ہے انسان کو اپنے محبوب کے اوپر قربان ہونے کا جذبہ دیتی ہے. حضرات گرامی قدر آج ہمارے دل اللہ کی محبت سے حالی ہیں, حضرت رسول اللہ کی محبت سے حالی ہیں. آج ہمارے دل جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے حالی ہیں. آج ہمارے دلوں کے اندر غیر محرم کی محبت ہے. آج ہمارے دلوں میں مال حرام کی محبت ہے. آج ہمارے دلوں میں شراب کی محبت ہے, شباب کی محبت ہے. ان محبتوں نے جو ناجائز محبتیں ہیں ہمارے دل کو جو ہے اداس کر دیا ہے, ہماری روحوں کو ویران کر دیا ہے, ہمارے پس اللہ کی رحمتوں کو دور کر دیا ہے. رحمت الہی کے حصول کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ اپنی محبت کی ڈائریکشن کو درست کیا جائے. اللہ رسول کو اور جہاد فی سبیل اللہ کو ہر چیز کے اندر جو ہے باقی تمام چیزوں سے زیادہ مقدم کر لیا جائے. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی اور صحابہ کرام کی مختلف موقعوں پہ نصرت فرماتے رہے, لیکن جب حنین کا دن آیا تو صحابہ کرام تعداد میں عام مارکوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے. وہ پہلا موقع تھا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید سے ہٹ کر ذہن میں خیال آیا آج تو ہم بہت ہی کثیر ہیں, آج تو ہم بہت ہی کثیر ہیں. حضرات گرامی قدر نوادن کے تیر اندازوں نے تیروں کی برکھا کو برسایا, بڑے بڑے بہادروں کے قدم اکھڑ گئے. ایسے عالم میں حضور اقدس اپنی سواری کی پشت سے نیچے اترے, اس امر کا اعلان فرما دیا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا پوتا ہوں, جس طرح اس بات میں کوئی شک نہیں میں عبداللہ کا لہتے جگر ہوں, اسی طرح اس بات میں کوئی شک نہیں رب نے مجھ کو نبی بنا کے بھیجا ہے. اور نبی سینے کے پتیروں کو کھا سکتا ہے لیکن دشمنوں کے کبھی پشت کو کرنا گوارا نہیں کر سکتا. حضرات گرامی قدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب اس تیروں کی بچھاڑ کو دیکھا دل میں خیال آیا کہ فتح جو ہوتی ہے وہ افرادی قوت کے ساتھ نہیں ہوتی, فتح تو ہوتی ہے وہ اللہ کے امر سے ہوتی ہے. رجوع اللہ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ سکینت کا نزول فرما دیا, دوبارہ اپنے فضل کا نزول فرما دیا, کافروں کو ہزیمت کے ساتھ دوچار کر دیا اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ میدان جنگ کے دوران انسانوں کی نگاہ نہ اسلحے کی فراوانی پہ ہونی چاہیے, نہ افرادی قوت کی کثرت پہ ہونی چاہیے, بلکہ مسلمانوں کی نگاہ اگر ہونی چاہیے اپنے خالق و مالک کی تائید پہ ہونی چاہیے, اس کی نصرت پہ ہونی چاہیے. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ نے اس بات کا بھی اعلان فرما دیا قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون. کہ یہودی یہ بات کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اور عیسائی یہ بات کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. یہ باتیں جو تھی انہوں نے خود گھڑی تھی, ان کا علم کے ساتھ حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. قاتلہم اللہ انا یؤفکون, اللہ کی ان کے پر مار ہو اس لیے کہ سراسر جھوٹی باتیں تھیں. حضرات گرامی قدر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ کے اندر بڑی بری علتیں موجود تھیں. اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم, انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے علاوہ اپنے علماء کو, اپنے مذہبی رہنماؤں کو, اپنے پیروں کو بھی رب بنا لیا تھا. حضرات گرامی قدر عدی ابن حاتم طائی توریت کے ماہر تھے, انجیل کے عالم تھے, حضرت رسول اقدس کی بارگاہ میں اس بات کو پیش کیا آقا یقیناً ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا تھا لیکن ہم نے کبھی اپنے مولویوں کو رب نہیں بنایا. حضرت رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں جس چیز کو تمہارے پیر تمہارے مذہبی رہنما حلال کرتے تم اس کو حلال کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ کہا کہتے تھے. کہا جس کو وہ حرام کرتے اس کو حرام کہتے تھے کہ نہیں کہتے تھے؟ کہا کہتے تھے. کہا یہی مطلب ہے رب بنانے کا. حضرات گرامی قدر اس بات کو سمجھ لیجئے, نہ کسی فقیہ کے پاس, نہ کسی مجتہد کے پاس, نہ کسی علامہ کے پاس, نہ کسی عالم کے پاس, نہ کسی اسکالر کے پاس اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے, اور اللہ کے حرام کو حلال کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ اختیار فقط اللہ کے پاس ہے. حتیٰ کہ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بھی اگر حلال کرتے ہیں, وہ بھی حرام کرتے ہیں, تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا کرتے ہیں. یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث, وہ طیب چیزوں کو حلال کرنے والے اور جو ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والے, اس لیے کہ ان کے پر اللہ تعالیٰ کی وحی آتی تھی. حضرات گرامی قدر اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر فرماتے
فرماتے ہیں ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، کہ بے شک بہت سے مذہبی رہنما، بہت سے مذہب کے نام کے پر رہنمائی کرنے والے لوگ جو ہیں لوگوں کے مالوں کو بٹورنا چاہتے ہیں اور ان کو راہ ہدایت سے بٹکانا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، راہ ہدایت جو ہے یہ مولوی کے فتوے کا نام نہیں، مفتی کے اجتہاد کا نام نہیں، عالم کے علم کا نام نہیں، مقرر کی تقریر کا نام نہیں، فقیہ کی فقاہت کا نام نہیں، بلکہ ہدایت اگر نام ہے یا رب کے قرآن کا نام ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کا نام ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر کیا، سونا چاندی اگر اللہ تعالیٰ تمہیں دے تو اس کے اندر سے اللہ کے حق کو ادا کر دیا کرو، اس کی زکوٰۃ کو لازم ادا کر دیا کرو۔ والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم، تو سونے چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس میں سے اللہ تعالیٰ کے حق کو ادا نہیں کرتے، راہ خدا میں خرچتے نہیں ہیں، فبشرھم بعذاب علیم، ان کو عذاب علیم کی بشارت سنا دیجئے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا، سونے اور چاندی کو آگ میں پگھلایا جائے گا، اور آگ میں پگھلانے کے بعد اسی سونے چاندی کے ساتھ انسان کی پیشانی کو، اس کی پشت کو، اس کے پہلو کو داغا جائے گا، اور یہ بات کہی جائے گی ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ اس چیز کے سبب ہے جو تم جمع کیا کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، چنانچہ آج اپنے اکٹھا کرنے کا مزہ چکھ لو۔ حضرات گرامی قدر، اس بات کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں فرما دیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، غار ثور کے اندر مقیم تھے، تو حضرات گرامی قدر ایسے عالم کے اندر حضرت صدیق اکبر کو اس بات کی فکر تھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، وہ دو تھے غار کے اندر، اذ یقول لصاحبہ، جب حضرت رسول اللہ نے اپنے صحابی کو مخاطب ہو کے کہا، اپنے صاحب کو مخاطب ہو کے کہا۔ حضرات گرامی قدر، کسی کو صحابی مورخ نے کہا، کسی کو صحابی تاریخ دان نے کہا، کسی کو صحابی سیرت نگار نے کہا، کسی کو صحابی محدث نے کہا، اور کسی کو صحابی صحابہ کے حالات کی تدوین کرنے والے نے کہا، لیکن ابو بکر کی صحابیت کا عالم کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ابو بکر کی صحابیت کا اعلان فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، حضرت ابو بکر کو حضرت رسول اللہ نے مخاطب ہو کر یہ بات کہی، ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی میت کو اپنے ساتھ ذکر کیا حضرت رسول اللہ نے، اس لیے کہ حضرت صدیق کو حضرت رسول اللہ سے پیار تھا اور آپ کو نقصان پہنچنے سے غم تھا۔ حضرات گرامی قدر، وگرنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جس وقت سمندر کے کنارے کے اوپر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پھنس گئے، تو حضرات گرامی قدر موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا انا مانا کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، بلکہ حضرت موسیٰ نے کہا انا معی ربی، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا میرے ساتھیوں کو میری فکر نہیں ہے بلکہ اپنی فکر ہے، میرے ساتھی جو ہے اپنے بچاؤ کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حضرت رسول اللہ نے کہا ان اللہ مانا، ابو بکر اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، اس لیے کہ حضرت رسول اللہ کو پتا تھا کہ صدیق جو ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، میرا غمخوار ہے، میرا وفادار ہے، میرا جانثار ہے، میرا پروانہ ہے، اور میرے اوپر ہر چیز کو فدا کر دینے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی ذکر فرما دیا، زندگی کے اتار و چڑھاؤ، زندگی کے نشیب و فراز، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ کی کتابت سے آتے ہیں۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، جو بھی مصیبت آتی ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کی وجہ سے آتی ہے۔ حضرات گرامی کا اس میں بتا پہلو کیا ہے، جب اللہ نے لکھ دیا تو ہماری زندگی میں آنی تھی، صبر کرنا چاہیے، استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حضرات پھر ہوتا کیا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، جس کا ایمان اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے اللہ اس کو نکلنے کا راستہ بھی سمجھا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وگرنہ ہم نے دیکھا کئی لوگ مشکلات میں پھنسے ہیں تو پھنسے ہیں، 10 سال سے بیمار ہیں، 15 سال سے بیمار ہیں، لیکن مومن و مسلمان کا حال یہ ہے یا تو موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ مصیبت کو دور کر کے اس کے لیے عافیت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، مومن کی آزمائش لازماً دور ہوتی ہے، یا موت کے ذریعے یا زندگی میں ٹل جاتی ہے، مومن اس آزمائش میں پھنسا نہیں رہتا، اس لیے کہ مومن و مسلمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کی وجہ سے، اس کے انابت کی وجہ سے، اس کے توکل
तवक्कल की वजह से, उसकी तौबा की वजह से, उसकी दुआओं की वजह से, उसके जिक्र अस्कार की वजह से मुसीबतों से निकलने का रास्ता भी बना देते हैं। हज़रात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया, ये ज़कात का जो माल है इसे किस किस को देना चाहिए? इसको फुकरा को देना चाहिए, इसको मसाकीन को देना चाहिए, इसको मुसाफिरों को देना चाहिए, इसको ज़कात कलेक्ट करने वाले लोगों की तनहाओं के लिए देना चाहिए, इसको जो है अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में देना चाहिए, इसको गर्दन को छुड़वाने के लिए देना चाहिए, इसको गुलामों को आज़ाद करवाने के लिए देना चाहिए, इसे कर्जदार को देना चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़कात के मसारे बतलाए हैं। हज़रात गिरामी कदर, इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इस बात का भी जिक्र किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत रसूलुल्लाह को इस बात का हुक्म दिया था, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, कि आप काफिरों के साथ भी जिहाद किया करें और मुनाफिकों के साथ भी जिहाद किया करें। काफिरों के साथ जिहाद होता था तलवार के जरिए, तीर के जरिए, नेज़ों के जरिए, और मुनाफिकों के साथ जिहाद होता था दलाइल के जरिए, बराहीन के जरिए, अल्लाह ताला की वही के जरिए, अल्लाह तबारक व ताला के अवामर के जरिए। आज भी हम जिस मुआशरे में रहते हैं यहाँ पे फिस्क है, निफाक है, यहाँ पर अगर बात करनी है दलील के साथ, बुरहान के साथ, अल्लाह तबारक व ताला के कुरान के साथ, काली कमली वाले के फरमान के साथ, और जब मौका है जिहाद करने का काफिरों के साथ, हिंदुस्तान के साथ, या हजरत रसूलुल्लाह के सब्बो शतम करने वालों के साथ, फिर जिहाद होगा तलवार के साथ, बंदूक के साथ, गोली के साथ, हजरात गिरामी का दोनों तरह के जिहाद करने वालों के साथ अल्लाह ताला की ताईद होती है, अल्लाह ताला की नुसरत होती है। और अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों के मुकाबले में इन दोनों ग्रहों के लिए नाकामी और नामुरादी को तैयार कर दिया है। दुनिया में वक्ती तौर पर गालिब आ भी जाएं, लेकिन जहन्नम के दहकते हुए अंगारे इनका इंतजार कर रहे हैं। हज़रात गिरामी का इस सूरत में अल्लाह ताला ने एक और बात का भी जिक्र किया कि कई लोगों के पास पैसे होते हैं, पैसे नहीं होते, माल नहीं होता, वो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला अगर तूने पैसा दे दिया ना तो फिर हम तेरे रास्ते में सदका करेंगे, लेकिन जब पैसा आ जाता है फिर मुकर जाते हैं। फिर पता क्या होता है, वमिनहुम मन अहदल्ला लइन आताना मिन फज़लिही लनसद्दकन्ना वलनकूनन्ना मिनस सालिहीन। कई लोगों ने अल्लाह से वादा किया, अल्लाह ताला तू पैसे दे, हम तेरे रास्ते में सदका करेंगे। फलम्मा आताहुम मिन फज़लिही बखिलू बिही व तवल्लौ वहुम मोरिजून व तवल्लौ वहुम मोरिजून। उन्होंने अपने चेहरे का रुख फेर लिया और अपने माल को अपना माल समझकर उसको रोक लिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, फ़अक़बहुम निफ़ाक़न फ़ी क़ुलूबिहिम इला यौमि यल्क़ौनहु बिमा ख़लफ़ुल्लाह मा वादूहु व बिमा कानू यक्ज़िबून। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के दिलों के अंदर मुनाफिकत को लिख दिया है उस वक्त तक के लिए कि जब अल्लाह से मुलाकात नहीं करते। ऐसा क्यों हुआ? उनके दिलों के अंदर मुनाफिकत को इसलिए लिख दिया कि उन्होंने अल्लाह ताला से अपने वादे को जो था उसको पूरा करने की बजाय वादा खिलाफी की थी और उन्होंने झूठ बोला था। हज़रात गिरामी कदर, इस सूरत में अल्लाह ताला ने आखिर में जाके एक बड़ा ही खूबसूरत मजमून बयान किया है, जिसके ऊपर जाके अपनी बात को मैं खत्म करूंगा इस पारे के हवाले से। हज़रात गिरामी कदर, अब्दुल्ला इब्न उबई जो था वो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के बारे में बड़ी साजिशें किया करता था, बड़ी मकारियाँ किया करता था। हत्ता कि उसने हजरत रसूलुल्लाह की शान अक़दस के अंदर कई ऐसे अल्फाज कहे जो बड़े ही नाज़ेबा थे। उसने कहा ला युखरिजन्नल आज़्ज़ु मिनल अज़ल, अपने आप को इज्जत वाला कहा, और कायनात के सबसे बड़े इज्जत वाले के बारे में ऐसी बात कही जो बात जो है मैं इसको कोट भी नहीं करना चाहता। तो अल्लाह ताला ने जवाब में कहा था, वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही लिल मोमिनीना वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यालमून। इज्जत तो अल्लाह के लिए, हजरत रसूलुल्लाह के लिए है और हजरत रसूलुल्लाह के ताबेदारों के लिए है, लेकिन मुनाफिक इस बात को नहीं जानते। हजरत गिरामी कदर, हजरत रसूलुल्लाह की रहीमी का आलम क्या है, आपके करीमी का आलम क्या है, आपके रऊफ होने का आलम क्या है। हजरत गिरामी कदर, वो बंदा जब मर जाता है उसका बेटा हजूर अक़दस की बारगाह रिसालत माब में आया, कहा मेरा बाप आपके साथ बड़ी जो था आपके हवाले से बेवफाइयां करता रहा, मुनाफिकत का इजहार करता रहा, लेकिन हजूर मैं आपका ताबेदार हूं, आपका परवाना हूं, आपका जानिसार हूं, मुझे अपने बाप से मोहब्बत थी, आप मेरे बाप का जनाजा पढ़ा दीजिए। हजूर अक़दस ने अपने कुर्ता मुबारक को उतारा, अब्दुल्ला इब्न उबई के वजूद पर डाला, अपने लुआब दान को उसके गले में डाला, जनाजा पढ़ाने के लिए खड़े हो गए। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला ने कहा इस्तग़फिर लहुम औ ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम सबईना मर्रतन फलन यग़फिरल्लाहु लहुम। हबीब, जिसने आपको बुरा भला कहा है, जिसने आप पे सब्बो शतम किया है, आप 70 मरतबा भी उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करें, मैं उसको फिर भी माफ नहीं करूंगा। हजरत रसूल अक़दस ने उस मौके के ऊपर अपनी
عجیب فطرت کا اور اپنی عجیب جو تھا وسعت ظرفی کا اعلان فرما دیا۔ حضور اقدس ارشاد فرماتے ہیں، آپ اس امر کا اعلان فرماتے ہیں اگر میرے علم میں ہو کہ اللہ 71 مرتبہ دعائے مغفرت کرنے سے اس کو معاف کر دے گا، میں 71 مرتبہ بھی دعائے مغفرت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات گرامی قدر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے لیے سراپا رحمت تھے، مومنین کے لیے سراپا شفقت تھے۔ آپ ہی کا اسوہ ہمارے لیے اسوہ کامل ہے، آپ ہی کی سیرت و کردار ہمارے لیے حجت ہے، آپ ہی کی حدیث ہمارے لیے آئین و قانون ہے، آپ ہی کی سنت ہمارا سب سے بڑا طریقہ ہے۔ ہمارے لیے فلاح کے دو ہی سرچشمے ہیں، ایک رب کا قرآن ہے، دوسرا کالی کملی والے کا فرمان ہے۔ ہم جب تک ان سے چمٹے رہیں گے، سیدھے راستے پہ رہیں گے، اور جب ان کو چھوڑ دیں گے کبھی ہمیں فلاح نہیں مل سکتی، کبھی ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی، کبھی ہمیں سعادت نہیں مل سکتی، کبھی ہمیں سیدھا راستہ نہیں مل سکتا، کبھی ہمیں جنت نہیں مل سکتی۔ چنانچہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ رب کے قرآن اور کالی کملی والے کے فرمان سے بستگی کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو باتیں کہی گئی ہیں، سنی گئی، ان سب پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور جو کوئی غلطی ہو گئی دوران گفتگو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی تکلیفوں کو رفع فرما، اے اللہ ہم سب کی بے چینیوں بے قراریوں کو دور فرما، اے اللہ ہم سب کے گھروں میں امن و سکون اور راحتوں کا نزول فرما۔ اللہ جتنے دوست فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ناروے میں ہمارے دوست اکرم صاحب کے قریبی عزیز کا انتقال ہوا، اللہ ان کو معاف فرما۔ اللہ بھائی عبدالغفار کا تعلق سریسر کے ساتھ ہے، ان کے والد محترم کا انتقال ہوا، اللہ ان کی خطاؤں کو بھی معاف فرما۔ اللہ جتنے لوگ توحید پہ فوت ہوئے ان سب کی خطاؤں کو معاف فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اسلام پہ زندہ رکھنا اور ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ سعادت والی زندگی، شہادت والی موت نصیب فرما۔ اللہ کلمے والی زندگی، کلمے والی موت نصیب فرما۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے دین و دنیا کی اعلیٰ ترین کامیابی و کامرانیوں سے ہمکنار فرما۔ اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما، اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول و منظور فرما۔ اللہ رمضان کے روزوں کو، راتوں کے قیام کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے تمام دلی جائز تمناؤں کو قبول و منظور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔